رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور پچھلے ویک جو ہے پروگرام 6 سے 7 ہوتا تھا، اس وجہ سے کئی احباب کو اس کی خبر نہیں تھی، تو عام طور پہ لوگ سوال پوچھ رہے تھے کال کر کے کہ بھئی آپ کہاں ہیں، کیوں نہیں آ رہے۔ تو وجہ یہی تھی کہ ٹائمنگ چینج تھے، محرم الحرام کی وجہ سے پروگرامنگ کے جو ٹائم تھے وہ چینج کر دیے گئے تھے، تو لہذا آپ دوبارہ سے اپنے وقت پہ 7:30 بجے انشاءاللہ منڈے ٹو وینسڈے آپ حضرات سے ملاقات ہوا کرے گی۔ تو آپ سب حضرات خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ موسم بھی اچھا چل رہا ہے، اور ہر طرف ماشاءاللہ بہار ہی بہار ہے، اور لاک ڈاؤن بھی ختم ہو چکا ہے، اور کافی دوست احباب کرونا وائرس کا شکار ہوئے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو صحت عطا فرمائی۔ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں زکا، ان کی پوری فیملی جو ہے بیمار ہو گئی۔ میری چھوٹی بہن حفصہ کول اور اس کی پوری فیملی، بچے، میاں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو صحت عطا فرمائی، اور الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ ایک چیز ناظرین ڈیولپ ہوئی کہ جن حضرات نے بھی ویکسینیشن کروائی تھی الحمدللہ وہ ہاسپٹلائز نہیں ہوئے۔ یہ کرونا وائرس ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا جس طریقے سے اس نے ان لوگوں کو پہنچایا تھا جبکہ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی تھی۔ تو یہ چیز تو ڈیولپ ہوئی کہ بھئی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے، اور اس کے فوائد ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اسلام چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے کہ جس کے اندر تمام کے تمام انسان ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ یہ نہیں کہ صرف کہ مسلمان ہی ایک دوسرے کی عزت کریں، مسلمان ہی ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں، بلکہ تمام کے تمام انسان، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، فرقے سے ہو، چاہے وہ مذہبی نہ بھی ہوں، کوئی لبرل سیکولر ہوں، جس نظریات کے بھی ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آیا جائے اور اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ اور یہ احترام انسانیت جو ہے یہ اسلام کا ایک بنیادی جو ہے وہ اصول ہے، اور وہ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے یا عقیدے کا اختلاف ہے، تو آپ اس کو مجادلے کی صورت میں نہیں، مناظرے کی صورت میں نہیں، مباحثے کی صورت میں نہیں، مذاکرے کی صورت کے اندر ضرور اس سے ڈسکس کریں، اور اگر اس سے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو افہام و تفہیم ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت پیش آئے تو انسان سمجھ سکتا ہو، سمجھا سکتا ہو، تو لہذا یہ ضرور اسلام نے اور قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ بھئی تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک احترام کا رشتہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو ایک تو اسلام کا بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی تربیت کرتا ہے، فرد کی تربیت کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میل رکھا ہے ایک کو، اور ایک کو فیمیل رکھا ہے، یعنی مذکر و مؤنث، اور دونوں انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان ہونے کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، اور اس کی جو حیثیت انسان ہونے کی یہ سب سے بہترین حیثیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، شرافت دی، تکریم دی۔ تو اب یہاں پہ انسان اور بنی آدم سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی ہے، ان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے۔ تو لہذا اب انسان کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، انسان کہتے ہیں کہ فلاسفر کی زبان میں کہ حیوان ناطق کو کہتے ہیں
کہ وہ انسان، وہ حیوان جو باتیں کرتا ہے، جو بولتا ہے، اور ایک سوشل اینیمل جس کو کہہ لیں تو وہ، لیکن جو صوفیہ کے انداز میں یا صوفیہ کی تعریف کے اندر انسان اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اندر کی جو اس کی جو فطرت ہے، طبیعت ہے، اور اس کے اندر بھی نفیس ہو اور اس کے اندر عرفان ہو اور وہ اس نے اپنا تزکیہ کیا ہوا ہو، تو اس کو انسان کہتے ہیں۔ تو انسان جو ہے ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وجود دیا ہے، وہ جیسے اور حیوان ہے اسی طرح سے انسان ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور اور ساتھ ساتھ بات کرنے کا جو مادہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو طاقت دی ہے نا، یہ بڑی اہم طاقت ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کو جو سٹارٹ کیا ہے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھیں کیا الرحمن کے بعد الرحمن علم القرآن، کہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا، تو علمہ البیان اور جس نے انسان کو بیان کا علم دیا۔ خلق الانسان علمہ البیان، یہ دو چیزیں ہیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہم نے اس کو بیان کرنے کی صلاحیت دی۔ یہ جو بات کرنا ہے، بیان کہتے ہیں، تبین کہتے ہیں، بین یبین، تبیین اور بینات، دلیل کو بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، بیان کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، ظاہر کر دینا۔ تو انسان جو اس کے ضمیر کے اندر ہوتا ہے، جو اس کے باطن میں ہوتا ہے، وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے اور اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے کہ ہم نے انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ان من البیان لسحر، کہ کہا کہ بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جادو ہوتا ہے، یعنی جادوگر جیسے جادو کے اندر تاثیر رکھتا ہے، اسی طرح سے بعض لوگ اپنے بیان کے اندر، اپنی گفتار کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سحر کر دیا ہو، جادو کر دیا ہو۔ تو اسی لیے وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، اور بعض شعر جو ہیں وہ حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں، یہ اسی حدیث کا دوسرا جز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کرنے کی جو صفت عطا کی ہے، تو لہذا ناظرین اب انسان جو ہے وہ مرکب ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو انسان کے دو روپ نظر آتے ہیں، ایک میل ہے، ایک فیمیل ہے، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت دونوں برابر، اور اللہ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت دونوں برابر، اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کو برابر رکھا۔ جسمانی ساخت اللہ نے مختلف کر دی، یعنی وہ بھی صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی جو بقا ہے اس کو رکھنا تھا، انسانوں کو قائم اور دائم رکھنا تھا، باقی رکھنا تھا، اور ان کی پیدائش کا ایک تصور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا تو انسان کا جوڑا پیدا کیا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد۔ اب لہذا اب ان دو کا جو باہمی رشتہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، دیکھیں یہ جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے نکاح کا رشتہ، اور یہ رشتہ اس کائنات میں زمین پر قائم نہیں ہوا، بلکہ یہ تو جنت کے اندر قائم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا، کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا رشتہ عطا کیا؟ میاں بیوی کا جوڑا بنایا، ایک دوسرے کو جو ہے ایک کو دوسرے کا جوڑا بنا کر میاں بیوی کا تعلق نکاح کے ذریعے سے قائم کر دیا۔ نکاح کس نے کیا؟ نکاح اللہ رب العزت کی ذات نے کیا۔ تو لہذا وہ پورا حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ میں صرف آپ حضرات کے سامنے جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی طرف آ رہا ہوں، اسی کی تمہید میں یہ بات بھی ضمناً آ گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، قائم کیا ہے اس کائنات، اس دنیا میں بھی نہیں بلکہ جنت کے اندر، وہ ہے مرد اور عورت کا رشتہ، محبت کا، مودت کا، اور وہ رشتہ ہے نکاح کا رشتہ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے نکاح کا رشتہ بنایا۔ تو ناظرین اس رشتے سے تو اس کے بعد جتنے رشتے ہیں دنیا کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہ سارے رشتے بعد کے ہیں۔ سب سے قابل احترام، سب سے عزت کے لائق جو رشتہ ہے وہ خاندان کے اندر یا انسانوں میں، وہ ہے ماں کا، کہ ماں کا جو رشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کافی عزت دی ہے، اس کے حقوق زیادہ رکھے ہیں، اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ بھائی تم نے اپنی ماں کا جو ہے، ماں کو لک آفٹر کرنا ہے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے والدین دونوں حیات ہیں، بتائیں میں ان دونوں میں سے کس کی زیادہ خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی ماں کی،
3 دفعہ کہا ماں کی، چوتھی دفعہ کہا باپ کا، تو لہذا ماں کا ایک خاص مقام رکھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر والد کا احترام ہے، والد کا مقام ہے، پھر یہ احترام کے حوالے سے ہیں، پھر الاقرب فالاقرب کے تحت کہ جو ہے پھر نانا نانی، دادا دادی، پھر چاچا چاچی، پھر ماموں، پھر مامی، خالہ خالو، پھپھا پھپھی، یہ سارے رشتے احترام کے رشتے ہیں۔ پھر بھائی بہنوں کے رشتے رکھے اللہ تعالیٰ نے، پھر بڑا بھائی کا رشتہ ہے، پھر بہن کا رشتہ ہے، پھر اسی طرح سے کزنز کے رشتے ہیں، چچا زاد اور خالہ زاد اور ماموں زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے مل کے ایک انسان ایک کنبہ بنتا ہے اور ایک خاندان بنتا ہے، اور اس خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتے رکھے ہیں، لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ ہے مرد اور عورت کا ملاپ نکاح کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کو پیدا کیا۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مرد کے اندر خواہش رکھی عورت کی، اور عورت کے اندر خواہش رکھی مرد کی، اور یہ کیونکہ ایک دوسرے کا مخالف جنس ہیں، یعنی بحیثیت انسان ہونے کے تو ایک ہی جنس ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تشکیل کی ہے مرد اور عورت کی، اس اعتبار سے یہ مخالف ہیں، تو ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جاذبیت رکھ دی، ایک دونوں کے لیے کشش رکھ دی۔ اب کشش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اپنے مخالف جنس میں جو ہے اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، ملان ہوتا ہے، اور اگر یہ ملان نہیں ہوتا تو پھر تو یہ معاملات ہی ایسے نہ چلتے نا۔ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کریٹ کیا نا، یہ میں نے تو کریٹ نہیں کیا، یہ اللہ نے کریٹ کیا نا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کہتا ہے میں نے نفس واحدہ سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، پھر اس میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان جوڑوں کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے ملاپ کی وجہ سے کئی مرد پھیلا دیے اور عورتیں پھیلا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی کی چاہت کو رکھا، پیاس لگتی ہے، پانی کی چاہت پیدا ہوتی ہے، جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ پیاس کی جو شدت ہوتی ہے اس کی چاہت ختم ہو جاتی ہے، جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو بھوک کی ایک شدت اور چاہت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم تھک جاتے ہیں تو ہمیں سونا ہے، تو نیند جب آتی ہے تو نیند سو کر وہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف خواہشات کو رکھا، یعنی اور جیسے مال کمانا، دیکھیں اگر مال کمانے کی خواہش نہیں ہوتی تو یہ دنیا کا نظام نہیں چلتا، کیسے یہ کاروبار زندگی چلتا، کس طریقے سے مرد جو ہے وہ اپنے بچوں کو پالتا، اپنے گھر کو پالتا، کس طریقے سے پورا نظام چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو خواہشات دی ہیں تو ان خواہشات کی ضرورت کے جو اسباب ہیں ان کو پورا کرنے کے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اب جب اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ بھائی اب تمہارے یہ جو رشتے ہیں ان رشتوں میں کون سے رشتے محرم رشتے ہیں، اور بیان کر دیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، کہ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں حرام کر دی، تمہاری بیٹیاں حرام کر دی، تمہاری جو ہے وہ خالہ حرام کر دی، تمہاری پھوپھی حرام کر دی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں کہ بھئی یہ تمہارے عورتیں تو ہیں لیکن عورت ہیں، یہ جن سے مخالف ہیں اور مؤنث ہیں، لیکن ان کو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اوپر ان مردوں کو حرام کر دیا گیا۔ تو اب یہ دائرہ کار ہو گیا کہ بھائی اب اس دائرہ کار میں رہنا ہے کہ یہ ایک ماں ہے، یہ ایک بہن ہے، یہ ایک بیٹی ہے، یہ ایک پھوپھی ہے، یہ ایک خالہ ہے، اس کے ساتھ آپ نکاح کا رشتہ قائم نہیں کر سکتے، حالانکہ عورت ہیں لیکن رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی طرف جو ہے وہ آپ کی کزن ہے، چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ قائم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے یہ حدود مقرر کر دی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا کہ بھئی اب انسان جب بالغ ہو، اس کے اندر جب نکاح کی خواہش ہو، دیکھیں کہ جو نکاح ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو قوت باء رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، وہ تو ہر ایک رکھتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مرد اور عورت میں رکھی ہے، تو فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ ضرور بضرور نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرَجِ وَأَبْغَضُ لِلْبَصَرِ، کہ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے تمہاری نگاہیں نیچے رہیں گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جب انسان
کو خواہش ہوئی، جنسی خواہش پیدا ہوئی اور اس نے نکاح کر لیا ہے، تو اس نکاح کے ذریعے سے اب وہ حرام کاری سے بچ جائے گا، اب وہ زنا سے بچ جائے گا اور وہ ناجائز تعلقات سے بچ جائے گا۔ تو اب اس کو اور اس کا ایک جائز طریقہ بتا دیا، اس سے اللہ تعالیٰ نسل انسانی کو کی بقا بھی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرے گا؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود، کہ ایسی خاتون سے نکاح کرو جو بچہ پیدا کرے اور ودود بھی ہو، ولود بھی ہو، بچے بھی پیدا کر سکتی ہو اور ودود بھی ہو کہ محبت کرنے والی بھی ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ بھئی ایسی خاتون ہونی چاہیے جن کے اندر خواہش ہو کہ بچہ پیدا کرنے کی۔ دیکھیں نا، کوئی ایک پچھلے دنوں ایک کیس آیا، تو اس نے کہا جی میری بیوی جو ہے کئی سال ہو گئے شادی کو، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، تو کیونکہ مجھے بچے جو اچھے نہیں لگتے، میں نہیں چاہتی۔ اب وہ مجھے کہتا ہے کہ ابھی ایسی صورت میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہوتی ہے کہ اس کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، اور اس کی خواہش اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی اولاد نہ ہو، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا، مودت کا ایک جذبہ جو رکھا ہوا ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی اولاد نہ ہو۔ تو لہذا یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ تو اب دیکھیں ناظرین، اسلام نے کہا کہ بھئی یہ میں نے عورت اور مرد کو تو پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کو کا احترام کرنا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجئے ان مومنین مردوں سے يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے تزکیے کا سبب ہے، پاکیزگی کا سبق ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سبب ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلے مردوں کو کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور نگاہوں کے اندر جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں جو ہیں وہ ادھر ادھر پھرتی رہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور ان کو نیچا رکھو، مردوں کو حکم دیا۔ اگر دیکھیں ناظرین، سامنے عورتیں ہونا، ساری عورتیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ عورتیں برہنہ، تو وہاں بھی مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ اپنی وہ قصوروار عورت کو ٹھہرا دے کہ بھئی عورت جو ہے وہ بے لباس تھی تو لہذا اب میرا اس میں کیا قصور ہے، میں نے اگر دیکھ لیا تو میں نے کیا کیا؟ اگر اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر لی ہے تو بالکل ہرگز نہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ سے آگے اللہ نے بیان کر دیا کہ دیکھو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور نگاہوں کو نیچے رکھو۔ تو یہ تو مرد کو حکم دیا گیا ہے، کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا۔ دیکھیں تو اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے ناظرین کہ جہاں پہ عورت کو بھی انسان سمجھا جائے، جہاں پہ مرد اور عورت دونوں کو انسان سمجھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی کہ عورت کو جو ہے صرف ایک جنسی استعارے کے طور پہ لے لیا جائے کہ بھئی عورت سے تو صرف جو ہے جنسی فائدہ ہی اٹھایا جا سکتا ہے اور اسے ایک شہوت کو ہی پورا کیا جا سکتا ہے اور وہ اسی مقصد کے لیے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ جو ہے وہ انتہائی خطرناک سوچ ہے۔ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے، حضور سے نہیں ہے۔ یہ ایک اس سوسائٹی کے اندر یہ پیدا کی گئی کہ بھئی عورت سے صرف جنسی فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت بھی جو ہے وہ ایک انسان ہے، اس کو بھی ایک رتبہ حاصل ہے اور اس کو بھی ایک رسپیکٹ دو، عزت دو۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس کا حکم دیا۔ دیکھیں اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ محل کے اندر ہیں، زلیخا جو ہے وہ ان سے مطالبہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھئی میں تو ملکہ ہوں، تم میرے غلام ہو، اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جو ہے تیرا جو شوہر ہے میرا آقا، اس نے میرے پہ کرم کیا، مجھے کہاں سے اٹھا کے لا کے محل میں رکھ دیا، اور میں اس کے ساتھ غداری کروں، بے وفائی کروں اور اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کروں؟ ایسا میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہ محل ہو، کوئی اور ہو نہ ہو، اور جو انسان ہے وہ یہ کہہ کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جو لوگوں کو جگہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، ان میں سے وہ نوجوان ہوگا کہ جس کو ایک عورت برائی کے لیے بلائے، صاحب جلال، صاحب حسن عورت، اور وہ اس کو نہ کر دے، وہ کہے کہ میں جو ہے اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ عورتوں کا احترام کریں، ان کو رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، وہ چاہے جس حلیے میں ہوں، یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو عزت دے، احترام دے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔